السلام علیکم خواتین و حضرات. غالب کی جو غزل اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوئے ہیں، اس کی فرمائش ہمارا چینل دیکھنے والے ایک مہربان نے کی تھی، اور ان کا کافی تقاضا تھا کہ اس غزل کو فوری پیش کر دیا جائے اس کی شرح اور مطلب کے لیے. تو وہ کام ہم یہ کر رہے ہیں. تو غزل ہے کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہیں جن کے ہم معنی کریں تو ہم سیدھے اس کے مطلب کی طرف آتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ علاج دل کے دکھ درد کا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب دل خود ہی درد بن جائے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. دیکھیے، اس میں چند الفاظ میں مطلب کس سادگی سے مرزا نے بیان کیا ہے، اور کتنی بڑی حقیقت ہے اس بیان میں کہ بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. جب انسان کا پورا وجود خود ہی بیماری بن جائے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. اس کا دوسرا شعر ہے: ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجئے. اس میں بھی مشکل الفاظ نہیں ہیں، تو ہم اس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیے کہ ہم فریاد نہیں کر سکتے یا اس کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم. مصیبت یہ ہے کہ آپ سنتے ہی نہیں، تو پھر ہمارے فریاد کرنے سے کیا حاصل. اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں. اگلا شعر ہے اس کا: ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجئے. بت ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ شاعر جو ہیں وہ حسینوں کو کہتے ہیں، اپنے محبوب کو کہتے ہیں، وہ خوبصورت جو ان کی نظر میں ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنگ دل بت ہیں تو یہ بھی خدا کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں توبہ توبہ کیجئے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ اگر بہت شدت سے انکار کرنا ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ توبہ توبہ کیجئے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، خود یا خدا خدا کیجئے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسین لوگ ہیں ان میں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خدا کو مانتے ہوں گے، یہ تو خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان سے ایسی خدا ترسی کی کوئی امید رکھ لینی چاہیے. تو بتوں یعنی حسینوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو خدا سے کیا مطلب ہے، یہ انتہائی بے رحم لوگ ہیں. دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ان کے دل میں رحم ہوتا یا کسی کی بات سنتے ہمدردی کا جذبہ ہوتا تو ہم جو اتنے عرصے سے ان کو اپنی محبت پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہماری محبت پر آمادہ نہ ہو جاتے. تو انہیں خدا سے کیا مطلب، ان کے دل میں تو ذرا سی بھی خدا خوفی ہے ہی نہیں. اگلا شعر ہے کہ رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجئے. درد آشنا کہتے ہیں جس کے اندر درد پایا جاتا ہو، یعنی جس کو درد سے کوئی واسطہ یا تعلق ہو. ظاہر ہے درد سے واسطہ اور تعلق اسی کو ہوگا جس کے دل میں کچھ خدا خوفی ہوگی یا جس کے دل میں کچھ نرمی ہوگی. مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر دل کو درد کا عادی بنا لیا جائے تو جو بھی رنج پہنچے گا وہ خود بخود خوشی کا باعث بن جائے گا. مرزا نے اپنے ایک شعر میں اسی مضمون کو اس طرح بھی کہا ہے، آپ کو شاید یاد ہو، غالباً ہم نے اس غزل کا مطلب بھی کیا تھا کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. یہ حقیقت ہے کہ انسان کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ اس کی عادتوں پر موقوف ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ خوشی کا عادی ہے تو رنج پہنچنے پر رنجیدہ ہوگا، اگر اس کو پہلے ہی سے بہت سارے رنج اٹھا رہا ہے اور اسے رنجوں کی اور اس کی غموں کی عادت ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ خوشی ہوگی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو میری عادت کے مطابق ہے، تو اس میں مجھے کیا رنج کرنا، کیا افسوس کرنا. اگلا شعر ہے کہ عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو اور خود نما کیجئے. وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کی طرف سے خوشی کا اظہار ہو تو پوری کائنات میں شادمانی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، یعنی پوری زمین آسمان ہر جگہ ایک خوشی کا ایک عالم طاری ہو جاتا ہے.
اور شوخی جو ہے وہ حسن کی خود نمائی ہے۔ تو دنیا کی خوشی کے لیے آپ اپنے جو آپ کے جو حسن ہے، آپ کی جو حسن کی آپ کی جو دیدار کا عالم ہے، تو اس کے لیے اپنے حسن کو اور نمایاں کیجیے، اور خوبصورت دکھائی دینے کی کوشش کیا کیجیے، کیونکہ آپ کی طرف سے خوشی کا اظہار ہوگا تو پوری دنیا خوش ہو جائے گی، تو آپ پوری دنیا کو خوش کریں۔ اگلا شعر ان کا ہے کہ دشمنی ہو چکی بقدر وفا، اب حق دوستی ادا کیجیے۔ بقدر وفا کا مطلب یہ ہے کہ جتنی وفا کی اس کے مطابق جو بھی دشمنی تھی وہ ہو گئی ہے، اور حق دوستی ادا کرنا یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہے تو اس دوستی کو نبھانا اور ہر امتحان میں پورا اترنا۔ تو وہ کہہ یہ رہے کہ ہماری تو وفاداری کی جتنی بھی سکت تھی، جتنی ہمت تھی، جتنی بساط تھی، اس کے مطابق تو آپ دشمنی کر چکے، اور وہ تو ختم ہو گئی۔ اب دوستی کا حق بھی تو آپ ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دشمنی سے ہماری وفاداری کا امتحان تو کر لیا، اور اس امتحان کا کوئی پہلو آپ نے چھوڑا نہیں، یعنی ہر طرح سے آپ نے ہمیں آزما لیا۔ اب کوئی دوستی کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، یا ساری زندگی ایسے ہی ہماری آزمائش کرتے رہیں گے۔ آخری شعر ہے کہ موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیست کا کیجیے۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، یہ تو شاید ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غالب یہ رنج اور غم سے بھری ہوئی زندگی کا افسوس کب تک کریں؟ یوں بھی موت تو یوں کہیں موت آتی ہے، وہ تو بہرحال اپنے وقت پر آئے گی، لہذا رنج اور غم کا قصہ ختم کرو۔ مطلب ہے جب تک زندگی ہے، جب تک اس کا مزہ لو، اگر اس میں افسوس آتے ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں تو ان سب کو برداشت کرو۔ جب مرنا ہی ہے تو رو رو کے مرنے کا کیا فائدہ؟ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا کی آج کی غزل، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اس کے ساتھ اس کا کچھ مطلب کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب آپ سے ایک بات بہت ضروری یہ عرض کرنی ہے کہ ہم بہت دنوں سے یہ مرزا غالب کی غزلیں یہاں پر لگا رہے ہیں اور ان کا مطلب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے والے دوستوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ غزلیں پسند آتی ہوں یا آپ کو یہ غزل پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔